کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سے 18 فائٹر جہاز سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ 2-3 روز قبل سعودی عرب روانہ ہوئے تھے، وہاں پہ تعینات کر دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 13,000 پاکستانی فوجی وہ بھی سعودی عرب میں پہنچا دیے گئے ہیں۔ ان میں سے کہا جا رہا ہے کہ 3,000 تو پہلے موجود تھے، 10,000 ابھی بھجوائے گئے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے 10,000 موجود تھے، اب 13,000 بھجوائے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں بہرحال وہاں پہ پاکستان کے 13,000 فوجی پہنچے ہوئے ہیں، تعینات کیے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید بھی 50,000 فوجی تیار ہیں، ان کو بھی سعودی عرب بھیجا جائے گا۔ کئی سوالات سامنے آتے ہیں کہ یہ فوجی اور یہ فائٹر سعودی عرب میں کیوں گئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ پاکستان کا اور سعودی عرب کا گزشتہ سال 2025 میں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ پاکستان پر ہونے والا کوئی بھی حملہ سمجھا جائے گا کہ سعودی عرب پر ہوا، اور سعودی عرب پر ہونے والا کوئی بھی حملہ سمجھا جائے گا کہ پاکستان پر ہوا ہے۔ اسی معاہدے کے مطابق لگتا ہے کہ پاکستان نے وہاں پہ اپنے جہاز بھی بھیجے ہیں، فائٹر بھیجے، اس میں F-16 بھی ہو سکتے ہیں، دیگر بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 13,000 فوجی پہلے جا چکے ہیں اور مزید 50,000 تیار بیٹھے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ پاکستان کی طرف سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ پاکستان نے دفاع کرنا ہے سعودی عرب کا اپنے معاہدے کے تحت، تو سعودی عرب کا دفاع پاکستان نے کیسے کرنا؟ لگتا تو یہ ہے کہ ایران سے پاکستان نے دفاع کرنا ہے۔ ایران کی طرف سے پہلے بھی سعودی عرب پر حملے کیے گئے تھے، لیکن سعودی عرب کی طرف سے ریٹیلیٹ جوابی کارروائی کوئی نہیں کی گئی، اور پاکستان کی طرف سے بھی اپنی فوج وہاں پہ اور جہاز وہاں پہ نہیں بھجوائے گئے تھے۔ اب یہ سارا کچھ کیوں ہوا، یہ بہت بڑا سوال ہے، لیکن تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ جب یہ 2025 میں معاہدہ ہوا تھا تو کہا جا رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ سعودی عرب کا دفاع کرنے کے لیے امریکہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس وقت تو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ امریکہ کس ملک میں بیٹھا ہے، امریکہ کے کس ملک میں مفادات موجود ہیں، بلکہ فوجی اڈے اور فوجی موجود ہیں۔ جیسے جنگ شروع ہوتی ہے ایران کی اور امریکہ کی، ایران کی طرف سے ایک تو اسرائیل پر اٹیک کیا جاتا ہے، ساتھ ہی امریکہ کے مفادات جن بھی خلیجی ممالک میں ہیں وہاں پہ بھی حملے کیے گئے، ان میں سعودی عرب بھی موجود تھا۔ سعودی عرب پر بھی حملہ کیا گیا، سعودی عرب کی ان جگہوں پر حملے کیے گئے جہاں پہ امریکہ کے جہاز یا فوجی موجود تھے۔ جن دنوں یہ معاہدہ ہو رہا تھا کہا جا رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ وہاں پہ امریکہ بیٹھا ہوا، اس کے اڈے موجود ہیں، امریکہ سعودی عرب کی حفاظت کرے گا، جو بھی اس پر جارحیت ہوگی یا جو بھی اس پر حملہ ہوگا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا رہا تھا کہ کیسے پاکستان نے دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ کا لیا، اور ان دنوں یہ بھی بات سامنے آئی تھی کہ یہ معاہدہ امریکہ کے کنسنسس سے ہوا، اور امریکہ کے کہنے پر یا پھر امریکہ کی آشیرواد پر یا پھر امریکہ کی حمایت کے تحت ہی یہ معاہدہ ہوا ہے پاکستان کا اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ۔ لیکن بہت سے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ لیکن جیسے ہی امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ کیا جاتا ہے تو لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ وہ معاہدہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا ایک دوسرے کے دفاع کا ہوا تھا، وہ دراصل ایران کے خلاف ہی معاہدہ تھا، اور پاکستان کو استعمال کیا جائے گا ایران پر حملہ کرنے کے لیے سعودی عرب کے اسی معاہدے کے تحت۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ دیں کہ جب ایران کی طرف سے خلیجی ممالک پر حملے کیے گئے، سعودی عرب پر بھی حملہ کیا گیا، پاکستان کی طرف سے باقاعدہ ایران کے ساتھ رابطہ کیا گیا، اور ایران سے ریکویسٹ کی گئی، درخواست کی گئی فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے یا پھر وزیر اعظم کی طرف سے، کہا تو یہی جاتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے ایران سے درخواست کی گئی کہ آپ ذرا مہربانی کیجئے، سعودی عرب پر بمباری نہ کیجئے، وہاں پہ امریکہ کا مفاد ہے یا کسی اور کا بھی مفاد ہے، وہاں پہ کہیں بھی آپ پلیز حملہ نہ کیجئے گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایران کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی کہ ہم سعودی عرب پر حملہ نہیں کریں گے، ہم نے جو پہلے وہاں پہ اٹیک کر دیے، وہاں پہ جو میزائل ہم نے چھوڑ دیے، اس کے بعد آپ کوئی بھی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ پھر ایران کی طرف سے سعودی عرب پر حملہ کیا گیا، اور اسی روز پاکستان میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جس میں سختی سے اس کا نوٹس لیا گیا اور کہا گیا کہ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور آئندہ ایسا کوئی بھی حملہ قابل برداشت نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ کور کمانڈر کی کانفرنس ہے، اس میں کس طرح سے ایسی بہت بڑی بات کر دی گئی۔ اس کے بعد یہ صورتحال سامنے آئی، خبریں سامنے آئی، بلکہ اندر کی کچھ لوگوں کی طرف سے بات کی گئی کہ پاکستان نے جب ایران سے درخواست کی تھی تو ایران نے یقین دہانی کروائی تھی، لیکن ایران کی طرف سے کروائی گئی یقین دہانی کے باوجود بھی جب سعودی عرب پر حملہ ہوا تو پاکستان کی طرف سے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ خصوصی طور پہ کور کمانڈر
کانفرنس کے دوران۔ تو آ جاتے ہیں پھر اس معاہدے کی طرف جو پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ہو چکا ہے۔ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو اجازت دے دی گئی، انہی دنوں پتہ چل گیا تھا، لیکن کچھ لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکہ سعودی عرب کا دفاع کرے، اور پھر یہ پتہ چلا کہ ایران کے ساتھ امریکہ نے کوئی میڈ بھیڑ کرنی تھی، امریکہ نے کوئی یدھ کا میدان سجانا تھا، اس لیے پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ کروایا گیا تاکہ یہ معاہدہ ایران کے خلاف استعمال ہو سکے۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ اب یہ صورتحال سامنے آئی ہے، ایک ایک چیز اسی طرف ہی جا رہی ہے کہ اب جو پاکستان کی فوج وہاں پہ گئی ہے، 18 فائٹر گئے ہیں اور 50,000 فوجی جا رہے ہیں، جبکہ 13,000 وہاں پہ موجود ہیں، 63,000 فوجی وہاں پہ ہوں گے۔ تو یہ سارا کچھ اسی طرف جا رہا ہے کہ ایران کے خلاف پاکستان کو وہاں پہ اپنی فوج تعینات کرنی پڑی ہے، اور جیسے امریکہ کی طرف سے وہاں پہ کوئی کاروائی ہوتی ہے تو ایک مرتبہ پھر ایران کی طرف سے سعودی عرب کے خلاف کوئی جارحیت کی جائے گی اور پاکستانی فوج اس وقت تیار ہوگی۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے 18 فائٹر جہاز یہ سعودی عرب کے عبدالعزیز ایئر بیس پر تعینات کیے گئے ہیں، وہاں پہ ان کو کھڑا کیا گیا ہے، وہاں پہ یہ لے جائے گئے ہیں، اور یہ ایران سے نزدیک ترین بیس ہے۔ تو اگر یہاں سے ایران پر حملہ کیا جائے گا، نزدیک ترین بیس ہے، تو ایران کے لیے بھی اس کو ٹارگٹ کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ جیسا کہ نظر آتا ہے صورتحال سے، سینیریو سے، منظرنامے سے، کہ پاکستان کی طرف سے یہ سارا کچھ ایران کے خلاف ہی کیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایران کی طرف سے سعودی عرب پر حملہ کیا جاتا ہے، بالفرض اگر حملہ کیا جارحیت کی جاتی ہے تو وہاں سے جواب آئے گا، تو 63,000 یا 50,000 یا 13,000 پیدل فوج نے کیا کرنا ہے؟ اس کی کوئی آپ کو لاجک، اس کا کوئی آپ کو جواب سمجھ آتا ہے؟ فائٹر جہاز تو چلو ٹھیک ہے، وہ حملہ آور ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ راکٹ بھی برسائے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میزائل بھی چھوڑے جائیں گے، لیکن پیدل فوج کا وہاں پہ کیا کام ہے؟ جس مقصد کے لیے ان دنوں یہ معاہدہ کیا گیا تھا، جس طرح سے نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کا اور سعودی عرب کا یہ معاہدہ کس لیے ہے، یہ ایران کے خلاف تو بالکل بھی نہیں تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کہا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان کا اور سعودی عرب کا معاہدہ اسرائیل کے خلاف ہے، کیونکہ ولی عہد محمد بن سلمان کی طرف سے ان دنوں جب ٹرمپ سے ملاقات کی گئی تھی، ان دنوں دیگر ممالک کے سربراہان سے بھی ٹرمپ کی ملاقاتیں جاری تھیں اور ایک وسیع کنسنسس ہو رہا تھا کہ ابراہیم اکارڈ کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ لیکن محمد بن سلمان کی طرف سے وہیں بیٹھے ہوئے کہہ دیا گیا، جب ایک صحافی کی طرف سے سوال کیا گیا کہ ابراہیم اکارڈ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کو تسلیم اس وقت کریں گے جب 2 ریاستی حل فلسطین کا نکل آئے گا، اس سے پہلے اس کو تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی نہیں ہے۔ تو اس کا ٹرمپ کی طرف سے کتنا مائنڈ کیا گیا تھا، کتنا غصہ کیا گیا تھا، اس کا اظہار ان کی طرف سے آج بھی بیانات میں سامنے آتا ہے۔ ولی عہد واپس آ گئے تھے، لیکن دلوں میں دوریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور گزشتہ دنوں جس طرح سے ٹرمپ کی طرف سے ان کے بارے میں توہین آمیز ریمارک دیے گئے تھے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب میں کیا سوچا جا رہا ہوگا۔ اور جس طرح سے کہا جا رہا تھا جب یہ پاکستان کا اور سعودی عرب کا معاہدہ ہوا تھا کہ یہ معاہدہ اسرائیل کے خلاف ہے، اور نظر یہی آتا ہے کہ اصل میں بھی اب یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے کہ یہ معاہدہ ان دنوں کیا گیا تھا، لیکن ان دنوں معاہدہ کیا گیا تھا سعودی عرب کے کہنے پر، اور یہ ایران کے خلاف ہی معاہدہ استعمال ہونا تھا۔ لیکن بظاہر جس طرح سے نظر آ رہا تھا وہ اب حقیقت ہو کے سامنے آ گئی ہے۔ ان دنوں جس طرح سے نظر آ رہا تھا کہ یہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کا اسرائیل کے خلاف ہے، اور آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ معاہدہ اسرائیل کے خلاف ہی، کیونکہ جس طرح سے ٹرمپ کی طرف سے ولی عہد کی تضحیق کی گئی، تذلیل کی گئی، ان کے بارے میں جس طرح سے منفی باتیں کی گئی، جس طرح سے ان کے بارے میں انہوں نے ریمارک دیے، تو ان کے دل میں یہ بات موجود تھی۔ اب یہ نظر آتا ہے کہ سعودی عرب امریکہ کو وہاں سے چلتا کرے گا، اور یہ معاہدہ نہ صرف یہ کہ اسرائیل کے خلاف ہے بلکہ امریکہ کے خلاف بھی آئندہ دنوں میں یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ امریکہ ان ممالک کی حفاظت کرنے سے ناکام ہو گیا ہے۔ ان پر حملے ہوتے رہے لیکن امریکہ دور سے ان کو دیکھتا ہی رہا، جبکہ اسرائیل پر ہونے والے ہر حملے کا امریکہ کی طرف سے جواب دیا گیا۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خلیج میں پالیسی امریکہ کے حوالے سے بدل رہی ہے، اور یہ نظر آتا ہے کہ سعودی عرب ہی اس حوالے میں سب سے پہلا سٹیپ لینے والا ملک ہے۔ اور یہ معاہدہ جیسا کہ ہم نے اپنے اس ویلاگ میں باور کرانے کی کوشش کی، ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ معاہدہ دراصل جس طرح سے بظاہر نظر ان دنوں میں آتا تھا یہ اسرائیل کے خلاف ہی بروئے کار ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔